ہمارے معاشرے کی چیخو پکار میں اکثر اوقات بچوں سے متعلق مسائل دب کر رہ جاتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے خواتین و حضرات تو ایسے ہیں جو بچوں کی بات پر دھیان دینا کچھ زیادہ عقل مندی کی بات بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے کئی نونہال بے پناہ منفی رویوں کے بوجھ تلے جوان ہوتے ہیں اور کم عمری میں ہی جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس مسئلے کو ڈسکس کرنا، اس کا حل تلاش کرنا اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں۔ ایک غیر سرکاری سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 41% بچے ہر سال کم عمری میں ہی جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ صوبہ سرحد اور اندرون پنجاب کے علاقوں میں یہ تشدد کے واقعات حد سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ چائلڈ ابیوز یعنی بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آئیے اب آپ کو وطن عزیز کے مختلف شہروں میں چند کم سن بچوں سے ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حیوانی کھیل ان کے ساتھ کس نے کیسے کھیلا۔ اگر آپ حقائق سن سکتے ہیں، سچائی دیکھنا جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہے صوبہ سرحد کے شہر پشاور کا مشہور لاری اڈا، اور ان سے ملیے، ان کا نام شہزادہ ہے۔ اس شہزادے کی آپ بیتی کیا ہے، اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے باپ، بھائی اور ماں نے مارا تھا نا، مجھے بولا تھا تم جاؤ کسی سے خیرات مانگ لو، پیسے مانگ لو، مجھے دو۔ میرے باپ نے کہا تھا نا، میں نے سب لوگوں کو بولا، اس نے کسی نے بھی مجھے نہیں دیا۔ اس نے مجھے بولا نہیں تم دو، تم اس میں جواری کروں گی، کوئی اور کام کروں۔ میں نے نہیں، میں نے بولا میں تجھے لاؤں گا جب لوگ مجھے دے گا۔ تو اس نے مجھے اتنا مارا جب پھر کسی کو اتنا نہیں مارے گا۔ 12 سالہ شہزادہ کمائی نہ کر پانے کے جرم میں اپنے ہی ماں باپ کی دھتکار کا شکار ہو گیا اور گھر سے فرار ہو کر پشاور لاری اڈے میں آ پہنچا۔ یہاں کی زندگی نے اسے کیا سکھلایا، ملاحظہ کیجیے۔ میں آیا یہاں آدھے میں رہتا تھا، وہاں ایک شیخ فرید گل نام اس کے نام ہے، ایک انسان آیا، مجھے بولا تم گھر سے پڑھ کیوں؟ میں نے بولا ہاں۔ تو اس نے مجھے بولا میں بہت ایک اچھا انسان ہوں، شیخ ہے نا۔ تو میں نے بولا یہ تیرے باپ کی طرح ہے نا، تیرے ساتھ غلط کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ ایک ویڈیو گیم کی دکان ہے نا، شو، وہاں مجھے فلم، اس نے بولا تجھے فلم دکھاتا ہوں۔ میں نے نہیں، چلو نا بیٹا، تم تو میرے بیٹا ہو نا۔ وہاں چلا گیا، اس نے مجھے بولا میں تم سے غلط کار کروں گا نا، کام کروں گا۔ میں نے بولا میں نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے مارا، تھپڑ مارا، میں نے بولا نہیں کروں گا۔ تو اس نے مجھے چاقو میں مارا نا، اس پاؤں میں۔ تو میں نے اس کے بعد میں نے بولا نہیں کروں گا۔ جب اس جگہ کو مجھے مارا نا، اس جگہ کو اور اس جگہ کو مجھے مارا ایسی، تو میں خود بخود میں نے اس کو چلو ٹھیک ہے۔ غلط کار بہت زبردستی میں مجھ سے کیا اس نے، مجھے بہت بد احساس ہوگا جب وہاں لے جاتے ہیں، ہر روز ہر دن لے جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کیا ہے، وہ کسی اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ سچ بول رہا ہوں نا، سچ۔ جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بننے والا یہ معصوم بچہ اس چوٹ کو بھولنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، بلکہ اس نے مستقبل کی مکمل منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ جب میں بڑا ہوں گا نا، جب وہ معصوموں لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتے اسے تو گولی مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اپنا بدلہ لوں گا اس سے بھی۔ اپنا وطن کے لیے جب خدمت ہوگا نا، وہ میں کروں گا۔ جب مجھے اپنے سر کی قربانی ہوگا تو میں اپنا سر دوں گا اپنا وطن کے لیے۔ کوئی لڑکا ایسے نہیں ملا جب اس کی آواز اٹھائے، اور میں یہ چاہتا ہوں اس کی آواز آپ لوگ اٹھائیں۔ شہزادے کے ساتھ ہونے والی جنسی بدفعلی کی سچی داستان ہم نے سنی۔ اب ان سے ملیے، یہ ہیں امین۔ کچی عمر میں یہ بھی گھر والوں کے تشدد کا شکار ہوئے اور گھر سے فرار ہونے کے بعد پشاور لاری اڈے کی نظر ہو گئے۔ میرے بھائی نے مجھے مارا تھا، ہاتھ کے وہ سیخ گرم سیخ میرے ہاتھوں پہ مار رہا تھا، تو میں گھر سے بھاگ گئے۔ مجھے مارتا تھا نا، تھپڑ لگاتا تھا، چاقو دکھاتا تھا، بس مارتا تھا۔ جرائم پیشہ افراد کے چھوٹے گروہ اکثر گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کے میزبان بنتے ہیں۔
वो इनको कहां कहां कैसे इस्तेमाल करते हैं, अमीन कुछ यूं बताते हैं। लोग बहुत मारते हैं बच्चों को चाकू के साथ, बहुत सख्त मारते हैं, इसलिए कि कहते पैसे मुझे दे दो, अगर पैसे नहीं तो मेरे बुरी काम करो। ये वो सारी चीजें उतारते हैं, उसके साथ बुरी काम करता है ना। मुझे मारा था ना, ये जगह मुझे मारा, मैंने कहा क्यों तुमने मुझे मारा, कि तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए। जिम मारते हैं बच्चे को, जिम मारते और या चोरी करते, हर काम करते हो, पैसे कमाता है। शाम आते उधर पाउडर कौन भी थे, कौन सा बरवान भी थे, 2 किलो 400 उसके साथ था ना, उसको दिए कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, ये पिंडी ले जाओ। उसको पुलिस ने पकड़ा, अभी सेंट्रल जेल में है 5 महीने। 13 साला अमीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शख्स का नाम और तरीक़ा वारदात इस बच्चे को आज भी याद है। इस्माइल नाम है उसका, बहुत जालिम है। मुझे कहा था तुम मेरे भाई हो, आजा मैं तुम्हें रोटी खिलाता हूँ। जब गए मेरे साथ बुरी काम किया था, मुझे कहा सो जाओ, और मेरे ये भी उतारा, सब कुछ उतारा, मेरे साथ बुरी काम का। मुझे कहा था मुझे चम्मी दे दो, फिर मैंने कहा मैं ये काम नहीं करता। मुझे कहा था हाथ में पकड़ोगी तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। लाला उसका नाम है, और सब लोग असली नाम फरीद गुल है। वो पकड़ा गया तो हमारे बच्चों के कितने बच्चे हैं सब डरते हैं, तो उधर एक जगह में ऐसे या स्कूल जाते हैं, ऐसे बैठते हैं क्या वो आ ना जाए, मेरे साथ बुरी काम ना करे, डर की वजह। तो अगर वो पकड़ा तो हमारी जिंदगी बच गई, अगर वो न पकड़ा तो हम मर जाएंगे। हमारे यहाँ बड़ों की मारधाड़ से घबराकर घरों से भाग जाने वाले अक्सर बच्चे रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर मुस्तकिल कयाम करते हैं, जहां पर पहले से मौजूद जराइम पेशा अफराद उन्हें जुर्म गुनाह की मुकम्मल तरबियत देने के साथ साथ जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। यूं कौम का एक कीमती नौनिहाल कौम का मुस्तकबिल बनने की बजाय एक आदी मुजरिम बनकर निकलता है। हमें अपने घरों के अंदर, अपने मुआशरे में सेहतमंद और मुतवाज़िन माहौल बनाने की सख्त जरूरत है, और मुआशरे की बंद दर्जों को खोलने के लिए हमें यकीनन कोई बड़ा काम करना होगा। बच्चों के साथ होने वाले जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के ये वाकयात अभी जारी हैं। अगर आप हकाइक सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा।